مزاح و طنز کا جب تذکرہ ہوتا ہے محفل میں، مزاح و طنز کا جب تذکرہ ہوتا ہے محفل میں، تو ارباب ظرافت جعفری کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اسد جعفری پاکستان کے نامور شاعر، مزاحیہ شاعری بھی کی ہے اور دوسری شاعری بھی کی ہے۔ اسد جعفری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، پاکستان کے شعر و شاعری میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ کہکوں کا نور ہیں اسد جعفری۔ اسد جعفری کے ہر شعر میں مزاح کی بھرپور چاشنی، چست، ترکیب، ندارت خیال اور بھی اس پر اتنی پابند شاعری، آپ کی شاعری نے میری شاموں کو رونق بخشی اور رونق کو دوبالا ہی کر دیا، لیکن مزاحیہ ادب کی جو نکھار دیا وہ تسکین کا قابل ہے۔ آپ نے مسکراہٹوں اور کہکوں کا جو نور بکھیرا ہے وہ دکھی انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، خداوند آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک شعر، مزاحیہ شعر لکھا تھا، کچھ نظم تھی کہ میری بیوی ہی اب پرچوں کا ستیہ ناش کرتی ہے، میری بیوی ہی اب پرچوں کا ستیہ ناش کرتی ہے، جو وہ تھک جائے تو یہ کام میری ساس کرتی ہے۔ کسی کو فیل کرتی ہے، کسی کو پاس کرتی ہے، نہ میں احساس کرتا ہوں نہ وہ احساس کرتی ہے۔ غرض اس سے نہیں کہ کس کا مستقبل اجڑتا ہے، غرض اس سے نہیں کہ کس کا مستقبل اجڑتا ہے، کسی کے فیل ہونے سے ہمارا کیا بگڑتا ہے، کہ اتنی ہی زبردست شاعری صرف اسد جعفری ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کی کتاب کا عنوان ہے تیرا ہنسنا قیامت ہے۔ اس کی سوچ پہ ایسی سوچ اس نے پیدا کی ہے اور ایسی دل فریب اور دل ربا الفاظ لکھے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بس اس کی شاعری کو پڑھتے رہیں۔ سوچتی ہوئی مسکراہٹیں اور مسکراتی ہوئی سوچ میری کمزوری ہے، اور اس لیے تو مجھے اسد جعفری کی شاعری پسند ہے۔ آپ پڑھیں گے، مجھے یقین ہے آپ کو یہ نظمیں بہت پسند آئیں گی۔ تیرا ہنسنا قیامت ہے بہت بڑا شعر و شاعری کا یہ کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس میں پڑھیں، مزاحیہ بھی ہے، عام بھی الفاظوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ دوسرا ایک جو نا اس نے دو شعر لکھے ہیں، دو شعر، کچھ شعر ہیں جو میں نے نکال کے رکھے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مٹا لو بھوک میں ایک گندمی چہرے کو تکنا ہے، مٹا لو بھوک میں ایک گندمی چہرے کو تکنے سے، یہ گندم کی کامیابی کا میں نے حل نکالا ہے۔ دوسرا شعر لکھتے ہیں کہ چارہ گر کو نہ سنا اپنے مرض کا قصہ، تیری باتوں سے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا لکھتے ہیں کہ جواں بیٹے کے معمولات نظروں میں کھٹکتے ہیں، جواں بیٹے کے معمولات نظروں میں کھٹکتے ہیں، مگر اپنی جوانی کا زمانہ بھول جاتا ہے، مگر اپنی جوانی کا زمانہ بھول جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک مزاحیہ انہوں نے شعر لکھا تھا کہ اپنے ایک حاسد پڑوسی کو جلانے کے لیے عید کے دن مجھ کو اپنے گھر کا مہمان بننا پڑا۔ کتنا زبردست شعر لکھا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ کوئی اس کے دوست آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، تو کوئی ایسی بات ہو رہی تھی، تو اس پہ ایک اسد جعفری نے لکھا تھا کہ اسد، میں جب کبھی بیگم سے ہنس کر بات کرتا ہوں، اسد میں جب کبھی بیگم سے ہنس کر بات کرتا ہوں تو اس کے رشتہ داروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسد جعفری بہت بڑا نام ہے، بہت ہی بڑا نام ہے، اور اتنا بڑا نام پاکستان کے جتنی شعر و شاعری میں بڑے بڑے نام ہیں، مزاحیہ شاعری میں ان کو بہت ہی زیادہ سنا اور دیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، ایک غزل لکھی تھی جس کا عنوان تھا جب سے اس نے مجھے داماد بنا رکھا ہے، جب سے اس نے مجھے داماد بنا رکھا ہے، رات دن گھر کی صفائی پہ لگا رکھا ہے۔ لگتا تو بظاہر یہ مزاحیہ شعر و شاعری یہ غزل ہے، لیکن یہ مزاحیہ نہیں ہے، اس کو آگے آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا لکھا ہے۔ جب سے اس نے مجھے داماد بنا رکھا ہے، رات دن گھر کی صفائی پہ لگا رکھا ہے، لٹنے والے تو ہیں خاموش نہ جانے کب سے، لوٹنے والوں نے پرشور مچا رکھا ہے۔ پیار کی شان میں ہو جائے قصیدہ کوئی، پیار کی بات نہ کر پیار میں کیا رکھا ہے۔ چشم بیدار سے اندیشہ رسوائی ہے، چشم بیدار سے اندیشہ رسوائی ہے، اس لیے قوم کے رہبر نے سلا رکھا ہے۔ شہر دلدار میں اجلاس سے سیگاں ہے شاہد، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔
آخر میں ایک شعر لکھتے ہیں کہ کل الیکشن میں کھڑا جس کو کیا تھا میں نے، آج اس نے مجھے چوکھٹ پہ کھڑا رکھا ہے۔ تم پہ مجھ سے بھی برا وقت ہے آنے والا، میں نے پہلے ہی بچوں کو بتا رکھا ہے۔ بیٹھنے کا تو سلیقہ بھی نہیں ہے اس کو، تو نے جو شخص بیچاروں میں بٹھا رکھا ہے۔ بہت ہی بڑا نام پاکستان کے مشہور شاعر، اور اس کو سننا چاہیے، بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی کتاب یہ بھی لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ کتاب کا عنوان ہے تیرا ہنسنا قیامت ہے۔ اللہ حافظ۔